الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کی امت کو بہت ہی زیادہ تاکید کرتے اور بلا شبہ وہ باتیں امت کے لیے انتہائی ضروری اور مفید ہیں. لیکن عجب معاملہ ہے بہت سے کہنے اور سننے والوں کا کہ ان باتوں کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں ان باتوں کے مطابق پالیسی اختیار کریں، لیکن جہاں تک ان کا اپنا تعلق ہے اپنے آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے چھٹی، اور نتیجہ کیا ہے؟ شکوہ ہی شکوہ، رونا ہی رونا. آئیے حدیث شریف سنتے ہیں اور چھوٹی سی مختصر سی مجلس سے کچھ عزم کر کے اللہ کی توفیق سے اٹھتے ہیں. حضرات ائمہ احمد، بزار اور طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ نہ دیا مگر کہا. کیا مطلب؟ آپ ہر خطبہ میں ہمیں یہ بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اتنے خیر خواہ اور اتنے دانشور کہ اللہ کی پوری مخلوق میں نہ کوئی ایسا ہمارا خیر خواہ ہے، اور نہ ہی اللہ کی پوری مخلوق میں ان جیسا کوئی عقل والا ہے جس بات کو وہ ہر خطبہ میں کہیں وہ بات کتنی ضروری ہو. اور کہنے اور سننے والے اگر اس بات پر عمل نہ کریں تو ان کی کھوپڑی میں عقل نام کی کوئی چیز ہوگی؟ سمجھے جی؟ سینے میں ایمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے لیے میں اور آپ سب اس بات کو کیا کہتے ہیں رانا صاحب، ایزی نہ لیں. اللہ کی قسم ایزی لینے کی نہیں ہے، اپنی جانوں میں اتارنے کی ہے. اور اگر یہ بات جو ابھی ہم سنیں گے، میرا اعتقاد ہے ہم اپنے لین دین میں، معاشرے میں لے آئیں، زندگی کا نقشہ بدل جائے. دو باتوں پر مشتمل آپ کی یہ بات ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ اللہ. اس کا ایمان نہیں جس میں امانت. میرے سامنے کاروباری سمجھدار بندے ہیں، امانت انصاری صاحب عام ہے یا کم ہے؟ کس سے بات کریں؟ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گہوارہ ہے. انسان چاہتا ہے کسی سے اپنا دکھڑا کہے، رہنمائی ملے. اگر رہنمائی نہیں، کم از کم دل دماغ کا بوجھ ہلکا ہو. کہاں ہیں وہ بندے؟ ملتے ہیں عبداللہ جی، اپنی کہانی بیان کر لو، چھری کے نیچے آ جاؤ. حیا نام کی چیز ہے کوئی؟ کسی سے بیٹی کا مسئلہ
ستایا ہوا، پٹا ہوا، مشورہ کے لیے کہہ دے، اب خیر دے، بیوی کا کہہ دے، بچوں کا کہہ دے، نازک سے نازک رشتوں کو کہہ دے، کوئی حیا نہیں، مگر چھوڑے ہے ایسی بات کہ نہیں، کاروبار کی بات کہہ دے، انسان ہے، محتاج ہے رہنمائی کا، دنیا میں دکھ ہے اور کوئی اس سے خالی، لیکن کس سے کہے بندہ؟ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن بندہ ایسا ہو کہ کہی ہوئی بات وہاں محفوظ رہے، کہاں رہتی ہے؟ اللہ جانے سینکڑوں میں کوئی ہے یا ہزاروں میں ہے، یقین میں ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جو بات میری سمجھ میں آج تک آئی ہے کہ بہت ہی تھوڑے، اور یہ بات لوگوں کے لیے اپنے بارے میں، اپنے سے شروع کرتے ہیں۔ مالی امانتیں وہ بھی ہیں، ادبی امانتیں وہ بھی ہیں، اور راز وہ بھی ہیں، اور وہ چیز جو مجھ تک پہنچانے والا، مجھ تک رکھنے والا، مجھے دینے والا چاہتا ہے کسی اور کے سامنے ان کا ذکر نہ ہو، وہ امانت ہے۔ ہاں، ان کے چھپانے میں امت کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، وہ معاملہ جدا ہے، وہ استثنائی صورت ہے، ایکسپشنل کی۔ اور دوسری بات جو آپ ہر خطبہ میں فرماتے ہیں، وَلَا دِينَ لِمَن لَّا عَهْدَ لَهُ، اس کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں۔ کہاں ہے وہ وعدہ؟ ہیں تو کاش میں چھوٹے سے چھوٹا وعدے سے لے کر بڑے سے بڑا وعدہ دیکھ، کہاں ہے وہ وعدہ پورا؟ اور خصوصاً جب مد مقابل کمزور ہو، پھر تو جوتی کے نیچے، معلوم نہیں ہے جوتی کس کے لیے، جس کے نیچے وہ بدبخت وعدہ رکھا ہے، وعدہ کی پابندی، بظاہر بڑے با اصول لیکچر دیں، فصاحت کا ایک سمندر بہا دیں، کہاں ہے وعدہ؟ اور پھر جیسے کہ عرض کیا، کمزور مد مقابل، اگر بیوی کسی شریف گھرانے کی ہے، آستینے چڑھا کے نہیں آنے والے، بیوی اور اس کے نیکوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہو رہے، سسرال والے وہ تو ویسے بالکل اپنے خیال میں عزت والے، ان کو تو کچھ سمجھتے نہیں، خاک ہے عزت والا کہ جو اپنے محسنین کے ساتھ آنکھیں نکالے، وہ عزت والا ہے۔ رب پہ تو جلال گواہ ہے، نہ عزت والا ہے نہ ہوگا، گالے تو ملازمین ہے اگر کمزور ہیں، مالک ہے اگر کمزور ہے، پڑوسی اگر کمزور ہے، کوئی مد مقابل اگر کمزور ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے وعدہ کی پابندی ہے کہ نہیں۔ ہمارا دین تو یہ اپنے بچے، ننھے منھے بچے، ان سے بھی جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ ایک گھرانے میں آپ تشریف فرما تھے، ماں نے بیٹے سے کہا آؤ دوں گی، آپ نے اس خاتون سے فرمایا تو نے اسے دینے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کیا تھا کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تو نہ دیتی
تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے بچے کے ساتھ، اس میں بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو، پورے معاشرے کو ان دونوں باتوں کی پابندی کی توفیق دے۔ امانت میں کسی قسم کی ہو خیانت نہ کریں، اور مد مقابل فریق ثانی کوئی ہو خیانت نہ کریں۔ امانت میں خیانت نہ کرنے والا اس امین کی بلندی ہے، وعدہ کر کے پابندی کرنے والا اس میں اس کی اپنی شان ہے۔ اللہ یہ دونوں باتیں مجھے آپ کو موت تک ہر قسم کے شخص کے لیے کرنے کی توفیق دے، اور یہ دونوں باتیں اللہ میری آپ کی نسلوں میں جاری فرمائے، کنبوں میں جاری فرمائے، معاشرے میں جاری فرمائے۔ اے مولا کریم، ہماری کرتوتیں بے پناہ، کوئی شعبہ کوئی پرچہ اچھا نظر نہیں آتا۔ اللہ معافی معافی معافی، اور ہماری کایا پلٹ دے، کایا پلٹ دے۔ کایا پلٹی جائے گی تو کچھ سکھ کے دن آئیں گے، وگرنہ اسی طرح پریشان حال، دکھی، غموں میں ڈوبے ہوئے، عذابوں میں مبتلا ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ یا اللہ، دنیا سے جانے سے پہلے دین کی پابندی کرتے ہوئے دین پر پابندی کی لذت وہ عطا فرما۔ یا اللہ، دین پر پابندی، دین کی پابندی میں لذت ہے، اور اس کو وہی جانے جو دین کی پابندی کرتے ہیں۔ میں نالائق کیا جاتا، اللہ مرنے سے پہلے یہ لذت بھی نصیب فرما۔ دین پہ چلا، دین پہ چلا ہمیں بھی، اور جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جن کو اپنے کانوں سے سنیں، جن سے ہمارا معاملہ ہو، اوپر ہوں نیچے ہوں برابر ہوں، یا اللہ ہر طرف دین 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 کی پابندی فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، بگڑوں کی اصلاح فرما، ٹیروں کو سیدھا کر، اے اللہ ٹیروں کو سیدھا کر، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت دے، اور جو ظالم اپنے ظلم پہ اٹھے ہیں ان کا نام و نشان مٹا، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی کا خاتمہ فرما، پاکیزگی، طہارت، ستھرائی، دین اس کو عام فرما دے، ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، دین کے اداروں کو اپنے فضل و کرم سے تر و تازہ فرما، ان کی سرگرمیاں اپنے فضل و کرم سے بحال فرما، اپنے فضل و کرم سے دین 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 جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب۔